کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. راجواڑے بنا دیں, نواب کو بٹھا دیں, وہ ویسے ہی بیٹھے ہیں. آج بھی وہی لوگ ہیں اسمبلیوں میں, وہی آتے ہیں, وہی چن کے آئیں گے, جو مرضی کرتے رہے. تو یہ کیا عوام کو کس دھوکے میں بیوقوف بنایا ہوا ہے عوام. جتنی مرضی آپ پولیٹیکل سسٹم لے آئیں, نو دیر از نو چینج. انہی کے بچے آئیں گے, ان کی ڈیولپمنٹ ہی ایسی ہوتی کہ ہم نے وی ہیو ٹو ٹریٹ دیز پیپل, ان کو باندھ کے رکھنا ہے. پرویز بھائی, آپ کا یہ جتنا بھی یعنی آپ کو بڑی بڑی یعنی پوسٹوں پہ رہے, اور کراچی میں ای پی سی خاص طور پر, تو اس دوران میں آپ کے جو پاکستان کے سربراہان ہیں ان کو بھی قریب سے دیکھنے کا کچھ کو موقع ملا؟ بالکل, مجھے 3-4 پرائم منسٹروں سے ملنے کا اتفاق ہوا. آپ فردن ذرا. ہاں, میں بالکل اختصار سے میں بتا دیتا ہوں. اختصار نہیں, ذرا تفصیل سے بتائیں. پہلے تو جنرل ایوب خان کو دیکھا, پھر اس کے بعد جنرل ضیاء سے میری ملاقات ہوئی, کیونکہ یہ ای پی زیڈ کا کانسیپٹ ہی جنرل ضیاء نے مطلب اس ملک کو دیا تھا, اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بن گیا ہے. ہاں, وہ آپ ایک لیٹر دیا تھا, میں نے ذکر کیا تھا میں نے پہلے. تو جنرل ضیاء ای پی زیڈ کے افتتاح پہ سن 7 اگست 1982 کو آیا, اور میں نے ریسیو کیا اس جنرل ضیاء کو. مطلب ذاتی طور پہ مجھے 2 بندوں کے ہاتھ میں وہی گرمی محسوس ہوئی, ایک جنرل ضیاء کے ہاتھ میں اور ایک شاہ حسین اردن والا. وہ میری ٹوکیو میں ملاقات ہوئی تھی اس سے, اس کا میں نے تذکرہ نہیں کیا. میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, تو جس ڈبے میں سفر کر رہا تھا اسی میں شاہ حسین کو انہوں نے سوار کیا. وہ شنکاسن پہ سفر کرنا تھا. اچھا. شاہ حسین جیسے نکلے تو پھر میں نے بڑھ کے ہاتھ ملا لیا ان سے. کوئی پروٹوکول نہیں, انہوں نے ہاتھ سے ایسے لوگوں کو روکا تو شاہ حسین کو ایسے گزار دی. تو جب وہ ڈبے سے نکلے تو میں نے ہاتھ ملا لیا ان سے. مجھے جنرل ضیاء اور شاہ حسین کے ہاتھوں میں ایک ہی گرمی محسوس ہوئی. مطلب ایک آپ کسی کی ہاتھ پکڑتے ہیں نا, اس کی ہتھیلی سے آپ مس ہوتے ہیں, یو فیل سم تھنگ. تو وہ جو فیلنگ ہے نا, وہ مجھے 2 بندوں کی یکساں مجھے محسوس ہوئی. جنرل ضیاء اردن میں رہے بھی تو ہیں؟ پتہ نہیں اردن میں رہے یا نہیں رہے, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ان کے ہاتھوں کی گرمی ایک ہی تھی. میں نے دونوں سے ہاتھ ملایا ہے. تو جنرل ضیاء سے کوئی ہاں مکالمے, مطلب گپ شپ بھی؟ وہ چونکہ میں اسٹیٹ سیکرٹری تھا اس زمانے میں. کیسا پایا جنرل ضیاء؟ بڑا زبردست آدمی, آئی لو دس جنرل. تو مجھے سچی بات ہے اسی کا کنسیپٹ تھا, وہ اس کا افتتاح کر کے چلا گیا, لیکن بعد میں کسی نے اسے توجہ ہی نہیں دی. بھٹو سے رہی کوئی؟ بھٹو سے کوئی ملاقات نہیں میری. لی کوان جی سے ملاقات ہوئی, یہ سنگاپور کے جو پرائم منسٹر تھے, جنہوں نے سنگاپور بنایا ہے. اور وہ جب اس نے آتے ہی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے یہاں کا ای پی زیڈ دکھایا جائے. لی کوان جی نے یہاں آ کے کراچی جب پہنچا وہ, اچھا, تو اس کو ای پی زیڈ لے آئے. تو غوث علی شاہ اندرون چیف منسٹر سے, تو اس نے جب وہاں تقریر جب کی نا لی کوان جی نے, اس نے سوال کیا کہ آپ کے صوبے میں ایجوکیشن ریٹ کیا ہے. یہ سنگاپور کے وزیر اعظم کہ ای پی زیڈ جو چلتے ہیں اس کے پیچھے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے اس صوبے کا. اس کو پتہ نہیں تھا, جواب ہی نہیں دے سکے یہ غوث علی شاہ. آئی ایم وٹنس ٹو دس. لی کوان جی, پھر ڈائیو کے چیئرمین تھے کم. جنرل ضیاء نے ایک دفعہ میٹنگ بلائی وہاں اسلام آباد میں, تو اس کو چیئرمین کم کو بلایا ہوا تھا. تو میرا چیئرمین کو وہ کام پڑ گیا, انہوں نے مجھے بھیج دیا اس میٹنگ میں اٹینڈ کرنے کے لیے. اس میٹنگ میں جب باتیں ہوئیں تو وہ چیئرمین کم کو میں بڑا پسند آ گیا. اچھا. تو اس نے کہا کمیٹی ایک بنائیں. پھر اسی اسنا میں جنرل ضیاء کا وہ حادثہ ہو گیا جہاز کا, لیکن اس نے یہاں کمیٹی جو بنوائی نا نیگوشیٹ کرنے کے لیے دائیو سے, اس میں انہوں نے کہا بھی ایک بندے کو ضرور رکھیں, وہ پرویز صاحب. اچھا جی, جوائنٹ کمیٹی ایک بنائی تھی جس میں 7 چیئرمین تھے. تو
تو 7 چیئرمینوں میں مطلب اسٹیل مل کا چیئرمین سجاد حسین جو قتل ہو گیا تھا، ایم کیو نے قتل کر دیا تھا، اور میرا چیئرمین زبیر کدوائی، حسن بھٹو انویسٹمنٹ پروموشن بیورو کا چیئرمین، حسن بھٹو اس کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ مجھے کیوں رکھوایا تھا اس نے، وہ وہاں ظاہر ہوا کہ اس میٹنگ میں ان کے ٹیم جو آئی دائیوو کی، تو اس نے کہا کہ جی کیا ہم ای پی زیڈ میں لگا کے فارن ایکسچینج اپنا اگر انڈسٹری لگائیں تو فارن ایکسچینج ہم لے جا سکتے ہیں؟ تو حسن بھٹو نے جواب دے دیا کہ جی بالکل، اب نواز شریف آیا اس نے سارا فری کر دیا فارن ایکسچینج۔ تو میں نے کہا نو، آپ ایکسپورٹ ریمیٹنس جو ہے وہ نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ یہ ملک کنگلا ہو جائے گا اگر ایکسپورٹ ریمیٹنس ہی آپ لے جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے نہیں سانحلہ تم فارن ایکسچینج فری ہو گیا۔ میں کہا یہ میٹنگ یہیں روک دیں اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو فون ملائیں ابھی اسی میٹنگ میں اور ان سے پوچھ لیں کہ ایکسپورٹ ریمیٹنس کو لے جا سکتا ہے۔ تو اسی وقت ملایا گیا گورنر اسٹیٹ بینک کو، یہ تھے جو آج کل مجھے نام نہیں یاد آ رہا، تو وہ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے بتایا کہ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فری ہے فارن ایکسچینج، اور یہ ایک بچہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے کہا یہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ اس واسطے مجھے اس نے رکھوایا تھا اس میٹنگ میں، اس کمیٹی میں، کہ باقی سارے چیئرمین ہیں اور ایک جنرل مینیجر تھا اس میں، وہ میں تھا۔ تو چیئرمین کم سے میری ملاقات ہوئی، وہ مطلب اس نے مجھے آفر بھی دی تھی کہ دائیوو جوائن کر لو۔ اچھا، ہاں، بعد میں اس کے بڑے کیس چلتے رہے، دائیوو بند ہو گئی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ چیئرمین کم بڑا انٹیلیجنٹ آدمی تھا۔ ضیاء الحق کا طیارہ جب نیوز آپ تک پہنچی؟ ہاں، میں اس وقت نعمان سینٹر میں رہتا تھا، یہ دوپہر 2-3 بجے کا ٹائم تھا جب ہمیں خبر ملی ہے کہ جنزا کا طیارہ جو ہے کریش کر گیا ہے۔ بہت افسوسناک خبر تھی، بڑی افسوسناک خبر تھی۔ اچھا، اور بے نظیر سے تو میری ذاتی ملاقات جو ہوئی ہے وہ مبین جمانی ایک اس کا بڑا کارندہ تھا جس کو پیر آف رانی پور نے 100 پلاٹ کراچی میں دے دیے تھے، اور بڑا بلڈر نام پھر مشہور ہوا مبین جمانی۔ وہ میرے ایک مینیجر کا بھائی تھا صالح جمانی کا، تو وہ اس کی تیسری شادی اس نے کی تھی، تو اس میں بے نظیر کو وہاں بلایا تھا شادی کے بعد، تو وہاں میں اور میری بیوی بھی گئے تھے، تو ہم دونوں سے یہ ملی، تو وہیں ولن فقیر بھی میرے پاؤں میں گر گیا، شاید بھی کوئی لینڈ لارڈ ہے، حالانکہ انہوں نے ایسی ملاقات کرائی تھی میری بے نظیر سے۔ نہیں، بے نظیر سے جو ملاقات ہوئی، ہاں، آپ نے اسے کیسا پایا؟ بے نظیر واز ویری شارپ لیڈی، انٹیلیجنٹ لیڈی۔ ہاں، she knew how to handle the situations، وہ جانتی تھی، وہ انٹیلیجنٹ لیڈی تھی، وہ آکسفورڈ میں بھی یونین کی پریزیڈنٹ رہی ہے۔ اچھا جی، اب یہ کہ پھر نواز شریف سے میری پہلی ملاقات 1992 یا 93 میں ہوئی، جب اقتدار میں تھا، تو یہ وہاں ٹرافی کا فنکشن ہو رہا تھا، ایکسپورٹ ٹرافی کا، تو اس میں میں مطلب اس کو دیکھنے کے لیے گیا نواز شریف کو۔ جب نماز کا ٹائم آیا تو میں نے اور نواز شریف نے نماز اکٹھے پڑھی، اچھا، مطلب ساتھ مغرب کی نماز وہاں قبائلی ٹاور میں نماز پڑھتا۔ ہاں، تو وہاں کیسا پایا اس سے آپ؟ کوئی گفتگو بھی رہی آپ؟ گفتگو کوئی اس سے، وہ ایک زمانہ میں نے پہلے کسی پروگرام میں آپ کے کہا ہے کہ جی انہوں نے، میں اس میٹنگ میں تھا جہاں انہوں نے کہا کہ میں نے اسپیشل اکنامک زونز بنانے ہیں، تو میں نے وہ آرڈر نکال کے دیا تھا کہ اس قسم کا آرڈر نکال سکتے ہیں تو بن جائیں گے، نہیں تو نہیں بنیں گے۔ کیسا آپ نے ویسے دیکھنے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ بس بندہ مطلب کیا کہتے ہیں، تحمل مزاج، انٹیلیجنٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن لائل ہے۔ اور زرداری سے تو آپ 10 دن پورے ہاں، اکٹھے رہے؟ رات
راتیں کٹھی تو گزاری ہیں. واہ تو دسو کہ ہاں. زرداری صاحب تے ماشاءاللہ سنے یاراں دے یار ہے. ہاں جی یاراں دی مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ایک اپلفٹ ملی اور اس نے سے انکیش کیا. مشرف سے ہاں مشرف سے میری ذاتی ملاقات ہوئی ہے. وہ 2 دفعہ ہوئی, 2-3 دفعہ. میں اور میرا چیئرمین ایک ایگزیبیشن تھی, آئیڈیاز 2000 ہوتی ہے, وہ حلیم صدیقی کا بیٹا کراتا ہے کراچی میں آئیڈیاز نمائش اسلحے کی جو ہے. تو اس میں سن 2001 میں یا 2000 پہلی دفعہ جب یہ نمائش ہوئی نا, تو اس میں اور میرے چیئرمین گئے. تو وہ اس کا بیچ میٹ تھا چیئرمین جو ہے. تو وہ روزہ تھا, روزہ کھولنے مطلب میں چیئرمین کے ساتھ چلا گیا ذرا ٹک شاپ پہ. اتنے میں پرویز مشرف آ گیا. تو ہم پھر میں نے کہا بھی اس طرح تو نہیں. پھر ہم اس کے آگے آ گئے جس جدھر سے وہ آ رہا تھا نا. تو اس نے پہچان کے کہا ہیلو اکبر ہاؤ آر یو. پھر ادھر کھڑے ہو گئے. تو اس میں میرے ساتھ بھی ہاتھ ملایا پرویز مشرف نے اور ان کو بھی بیک اپ کیا. پھر اسٹال کہاں تمہارا, ادھر. پھر وہ چلے گئے. دوسری دفعہ وہ ایک اسٹیل مل کا افتتاح کرنے آیا تھا, التوار کی اسٹیل. انہوں نے اس کو ای پی زیڈ ڈکلیئر کرایا تھا. اور پھر ای پی زیڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں اپنی چیئرمین کے ساتھ رخسانہ سلیم تھی وہاں گیا تھا. تو وہاں سب سے ملا تھا آگے. تو میری ملاقات اس التوار کی اسٹیل کے افتتاح پہ ہوئی تھی, اس کو ای پی زیڈ ڈکلیئر کرنے. اچھا پرویز بھائی, یہ جو یعنی ایوب خان کا زمانہ تو وہ تھا کہ جب آپ اسٹوڈنٹ تھے. جی. لیکن آپ نے ایک محفل یحییٰ خان کی بھی اٹینڈ کی. جی جی. اور پھر ضیاء الحق اور مشرف کا زمانہ بھی دیکھا. جی. تو یہ 4 فوجی سربراہوں کو آپ نے قریب سے دیکھا. ایسے 2 لفظوں میں ان چاروں میں کیا فرق ہے؟ چاروں میں فرق صرف سوچ کا تھا. ایوب خان کی جو سوچ تھی وہ ملک کو ترقی دینے کی تھی. جنرل ضیاء کی جو سوچ تھی وہ بھی ملک کی مدد کرنے کے لیے تھی. لیکن اس کے بعد مشرف کی سوچ جو تھی وہ اپنا پولیٹیکل مکس اپ سے حکومت چلانے کی تھی. اور یحییٰ تو وہ تو تھا ہی عیاش آدمی, وہ سوائے محفلوں کے اور کچھ. اچھا اسی طرح یہ جو 4 میں نے ذکر کی, جی. تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئے تو پھر جو سیاسی لوگ ہیں ان میں بھٹو اور پھر بے نظیر اور زرداری اور نواز شریف اور اسی طرح غلام اسحاق خان اور جمالی اور یہ کون تھا مشرف کا وزیر اعظم شوکت عزیز. ان لوگوں میں کیا آپ نے مطلب یہ کس اوپر سے بھٹو سے چلیں تو کیا ہم یعنی جو انٹیلیجنشیا ہے وہ لو ہوتا گیا یا کیا؟ ایوب کے وقت میں تو دیکھیں نا امریکہ تک میں ہماری پذیرائی رہی. جی جی. اب یہ ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے تو وہ کپڑے اتروا کے چیک کرتے ہیں. جی جی. وہ اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے نا 4 ملکوں کی ایکسپورٹ سے زیادہ تھی. کون کون سے 4 ملک؟ تھائی لینڈ, فلپین, ملیشیا اور انڈونیشیا. ان 4 ملکوں کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ پاکستان کی ایکسپورٹ تھی. کب تک؟ یہ میں بات کر رہا ہوں 71 کی. 10 سال بعد کیا ہوا, ان 4 ملکوں کی اپنی ایکسپورٹ جو ہے انڈیویجولی وہ ان کی ایکسپورٹس پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ. پھر اگلے 10 سال بعد, یہ نیشنلائزیشن کا اثر بتا رہا ہوں, پھر اگلے 10 سال بعد یہ ہوا کہ ان انڈیویجول ہر ملک کی ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان سے ڈبل ہو گئی.
تو پاکستان اس وقت ایک سٹیج پہ تھا جب ڈالر میں نے خود خریدا ہے 5 روپے کا ڈالر. اس وقت پاکستان کی عزت تھی, ایوب خان کا دور تھا. تو وہ پھر آپ کی ایکسپورٹ بھی گرتی گئی لوگوں میں. ہمیں اصل میں ٹھیک ہے عوامی سطح پر اور الیکشن کے نتیجے میں ایک پذیرائی پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب کو ملی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نیشنلائزیشن نے اور دیگر چند پالیسیوں نے وہ پاکستان ترقی کرتے پاکستان کو اسی وقت نیچے کر دیا. جی بالکل 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 یہی ہوا. میں اسی کا موازنہ کر رہا ہوں کہ پہلے 10 سال جو ہیں اس میں بھٹو آیا, پھر اس کی بیٹی آئی, مطلب یہ گراتے ہی گئے ملکوں کو. نیشنلائزیشن نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا. وہی ایکسپورٹ میں بتا رہا ہوں کہ 4 ملکوں سے زیادہ تھی, پر کیپیٹا انکم ہماری زیادہ تھی سب. یہ آج کوریا جہاں پہنچا ہوا ہے, جی جی یہ اس وقت ہاں وہ محبوب الحق جس نے ہمارا 5 ایئر پلان دیا تھا انہیں, میں ان سے بھی ملا, مطلب ہمارے وہ منسٹر رہے ہیں ایک زمانے میں محبوب الحق. تو لوگ تو یہاں کام کرنے والے آئے, لیکن کوئی ارباب اختیار ان سے کام نہیں لے سکے. شوکت عزیز تو ایک پروجیکٹڈ آدمی تھا. میری اس سے ملاقات ہوئی ہے, وہ ایک کلپ میرا ملتا ہے. جی جی اس میں وہ مطلب میں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی. جب شوکت عزیز سے میں ملا تو اس وقت میرے خیال اس وقت کے سیکٹری انڈسٹریز سلمان صدیق تھا نام ان کا, یہ جہانگیر منسٹر فار انڈسٹریز تھا. یہ ابھی یہ جہانگیر ترین ہاں یہ تھا. وقار مسعود تھا اس میٹنگ میں. تو اس میٹنگ میں جیسے شوکت عزیز نے شروع کیا تو اس نے کہا کہ بھی یار وہ کون بندہ ہے جو روز مجھے ٹیلی گرام میں کرتا رہتا ہے امریکہ سے, میں سارے منہ دیکھنے لگے, کون بندہ ہے وہ. میں نے کہا وہ پرویز خورشید. کہنے لگا ہاں جی میں جانتا تھا یا شوکت عزیز جانتا تھا, ان سارے نام منسٹروں کو پتا تھا. اچھا ہاں تو پھر اس نے پوچھا کہ بھئی آپ لائیں ساری ملٹی نیشنلز کو یہاں انوائٹ کریں ای پی زیڈ میں. تو میں نے کہا ریلائنس کو کہنے لگا نو اوور مائی ڈیڈ باڈی. ریلائنس بڑی ملٹی نیشنل ہے انڈیا کی. اچھا تو یہ وہ کیا مطلب آپ ملٹی نیشنلز کو کام کرنے دیں گے ہی نہیں. ہاں جب آپ اوور مائی ڈیڈ باڈی انہیں کہا تو پھر اچھا آپ نے 2-3 نام لیے, ایک تو سلمان کیا, یہ لیکن ایک سلمان شاہ صاحب بھی ہیں. ہاں سلمان شاہ صاحب میرے ساتھ وہ 1978 میں جب میں پاکستان ٹریکٹر میں کارپوریشن میں کام کرتا تھا تو یہ تو بہت بڑے اکانومسٹ ہیں. ہاں اکانومسٹ ہیں. اس وقت امریکہ سے پڑھ کے واپس آئے تھے. تو سرکاری نوکری میں ہمارے ہاں مینجمنٹ انفارمیشن سروس پہ ان کی پوسٹنگ ہو. اچھا ٹریکٹر کارپوریشن ہے, میرے سامنے والا کمرہ تھا اس کا. تو یہ اس وقت جی نوز می ویری ویل, کیونکہ مطلب کٹھے بیٹھنا روز کا مطلب ہمارا ادھر ٹریکٹر کارپوریشن میں, چونکہ یہ آصف جنجوعہ کے داماد تھے, جنرل آصف. اچھا ہاں تو اس واسطے نوکری سرکاری ان کو ادھر ٹریکٹر کارپوریشن میں ملی. اور سیاستدان شیخ رشید کا آپ بتا رہے ہیں. شیخ رشید ہمارے انڈسٹری منسٹر تھے اور انتہائی بیکار آدمی. وہ اب تک بیکار ہاں آدمی. ہاں تو کسی بندے کو انہوں نے رات کو نشے میں لکھ دیا اس کو 8 کنال زمین ای پی زیڈ میں الاٹ کر دیں. تو صبح بندہ لے کے میرے پاس آ گیا. تو میں نے کہا ٹھہرو ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں میں. تو میں نے کہا بھی یہ اسلام آباد بھجواتے ہیں, کنفرم کر دیں, یہ انہیں نہیں لکھا ہے. تو وہ میں نے اسلام آباد بھیجا تو وہاں سے مجھے سیکرٹری کا فون آیا, اور یار یہ سونا سارے یہ منسٹر غائب کر دیں, یہ انہیں نشے کے لکھ دیتا ہوں نا. تو یہ شیخ رشید میرا منسٹر رہا, چودھری شجاعت میرا منسٹر رہا, احمد اللہ والا
ایک بزنس مین تھا وہ منسٹر رہا. تو 24 سال کے ہو گئے. فیصل صالح حیات میرا منسٹر رہا. وہ تو تھوڑے شہر کا. ہاں شہر کا ہے, بلکہ ہماری گلی سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹکا میرے بورڈ جو لگا ہوا تھا جنگ میں کہ جی ادھر تو میں EPZ میں گیا ہوا ہوں. اچھا جی یہ حفیظ پاشا جو آج کل اکانومسٹ ہے, تو اسے ایک میٹنگ میں نے کہہ دیا تھا کہ بھی آپ ایز اے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ایک پھر وہ غلطی کرنے جا رہے ہیں جو EPZ کے اسٹیبلشمنٹ کے وقت کر دی تھی. اس میں ایک فیصلہ ہوا تھا جس میں وہ بعد میں وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا, تو آج اس غلطی کو روکیں. پھر میرا منہ دیکھنے لگ گیا حفیظ پاشا. اچھا ہاں ایک واقعہ رہ گیا اس کا, رزاق داؤد کا. اچھا یہ جو آج کل ہاں آج کل جو رزاق داؤد 2000 میں ہمارے کامرس کے منسٹر تھے. تسنیم نورانی ہمارے سیکرٹری انڈسٹریز تھے. اچھا انہوں نے مجھے کہا سانخلا یار مجھ سے میری ایکویشن ان کے ساتھ بڑی اچھی تھی, مطلب میرے چیئرمینوں کو چھوڑ کے مجھے بلاتا تھا. تو مجھے وہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے کوئی ایک مطلب ایسی چیز بتا سکتے ہیں جس سے EPZ چل جائے. میں نے کہا بتا سکتا ہوں, آپ لوگ کریں گے نہیں. انہوں نے کہا اسلام آباد آ جاؤ. میں وہاں گیا, ان کو میں نے سمجھایا کہ یہ اگر آپ کر دیں کہ بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں جو چیزیں امپورٹ ہو کے پڑی ہیں گورنمنٹ کے فارن ایکسچینج سے, ان کو EPZ ڈکلیئر کر دیں یا انہیں کہیں EPZ میں رکھیں گے. لوگ اپنے فارن ایکسچینج سے لگائیں گے, پاکستان کا 10 بلین کا فارن ایکسچینج ریلیز ہو جائے گا. بات اس کی سمجھ میں لگی. وہ مجھے پکڑ کے وہ یہ آپ تسنیم نورانی کی بات کر رہا ہوں, بڑا زبردست آدمی ہے یہ. پھر وہ مجھے پکڑ کے سیکرٹری کامرس کے پاس لے گیا. کون تھا, مرزا بیگ کوئی تھے, تو اس کو بھی بات سمجھ آ گئی. وہ مجھے دونوں پکڑ کے رزاق داؤد کے پاس لے گئے. یہ منسٹر تھا کہ جی یہ اس کی بات سنیں, یہ کہتا ہے EPZ چل سکتا ہے. اس کو بھی بات سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ آرڈر نکال دیا جی. وہ نوٹیفیکیشن ایسا نکلا کہ جس کے تحت سارے بانڈڈ ویئر ہاؤس سسٹم EPZ میں منتقل ہو جانا, اور EPZ نے چل جانا تھا. تو وہ سارے EPZ جس کے FBR کے CBR کے سارے فراڈ جو ختم ہو جانے تھے, جو ادھر سے پیسے کھاتے تھے بانڈڈ ویئر ہاؤسز سے, فارن ایکسچینج پاکستان کا پھنسا ہوتا تھا. تو وہ اگلے دن ہی ECC کی میٹنگ تھی, تو اس میں وہ کہتے بھائی رات انہوں تینوں نے مل کے پتہ نہیں مجھ سے کیا کرا لیا ہے, یہ میں وڈرا کرتا ہوں اپنا ڈیسیژن. رزاق داؤد, میں اپنا ڈیسیژن وڈرا کرتا ہوں. ایگزیکٹلی 2 سال بعد وہ پھر EPZ آیا, ان کی طرف سے گروم کیا ہوا CBR کی طرف سے کہ جی یہ EPZ جو ہیں اسمگلنگ ڈن ہے. آگے تقریر شروع کر دی کہ یہ EPZ اسمگلنگ ڈن ہے اور میری لوکل انڈسٹری کو تباہ کر دیں گے. کون کہتا ہے؟ رزاق داؤد. اچھا. تو میں کھڑا ہو گیا, میں کہا ہولڈ آن, آپ کس انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, کس لوکل انڈسٹری کی بات کرتے ہیں؟ لوکل انڈسٹری کیوں لگتی ہے کہ یہ چیز ایک باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے $20 کی, آپ کی لوکل انڈسٹری اگر اسے $15 میں بنائے گی تو وہ لوکل انڈسٹری کہلائے گی, $20 میں نہیں. یہاں جو لوکل انڈسٹری بنا رہی ہے وہ $22 میں بنا رہی ہے. ہاں تو خاک چلے گی. وہ کھڑا ہو گیا, رزاق داؤد کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, جس کے گواہ موجود ہیں, ابھی زندہ ہیں لوگ, وہ جس اس میٹنگ میں جس میں اس نے کھڑے ہو کے کہا, کہتا کہ میں CBR کے آگے فیل ہو گیا. میں پہلا سرکاری افسر دیکھا جو میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا ہے, اور مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگا میں فیل ہو گیا, مجھے نہیں یہ چلنے دے گا. یہ رزاق داؤد نے